اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام للعلم ثلاث علامات. مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم کی تین علامت، یعنی اگر تین علامتیں نظر آتی ہیں تو وہ علم ہے، اور اگر یہ تینوں علامتیں نظر نہیں آتی تو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں. علامتیں کون کون سی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں المعرفہ باللہ. علم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو. وبما یحب. دوسری علامت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہو کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. وَيُكْرِهْ. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اللہ عزیز، ہماری گفتگو چل رہی ہے ادلہ وجوب تنصیب امام کے اوپر، اور ہم نے خدمت میں آپ کے عرض کیا تھا کہ حضور سرور کائنات کے 4 کام وہ بھی ہیں کہ جو حضور سرور کائنات نے اپنی زندگی میں کیے. پوری زندگی میں اب حضور کے جانے کے بعد یہ چاروں جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر 3 قسم کے احتمال اس سلسلے میں پائے جائیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ شارع مقدس نے ان گیپس کو فل کرنے کا کوئی بھی اہتمام نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ احتمال باطل ہے. نتیجہ اس لیے کہ یہ غرض بعثت کے ساتھ منسجم نہیں ہوتا. دوسری بات کہ ان فراغات کو یوں ہی چھوڑ دینا دین و شریعت کے ضائع ہونے کا سبب ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ امت خود حضور سرور کائنات کی جہود کی بنیاد پر اتنی بلند و بالا ہو چکی ہے کہ ان تمام فراغات کو مکمل کر چکی ہے. لیکن ہم جب تاریخ اور حسابات اجتماعیہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. اب کیسے؟ پہلی منزل پہ تفسیر. قرآن مجید کی تفسیروں میں آیتوں کا درمیان اختلاف اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اس کام کو ہی پورا نہ کر سکے. دوسری منزل ہوئی شریعت کی جگہ کے اوپر کہ شریعت اسلامی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کامل ہوئی ہے، اور وہ کمال حوادث اور حالات اجتماعیہ کی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ چیزیں حضور سرور کائنات کے بعد بھی ہیں. اور جب آیات الہیہ کو دیکھتے ہیں 300 آیتیں، جو حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو 500 حدیثیں، کل ملا کے 800 احادیث نئے موضوعات کے اوپر شامل نہیں ہیں. کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامی ناقص ہے؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نئے مسائل جو ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے کہ حضور سرور کائنات اس کو حل کریں، یا اس کے بعد میں وہ جو ان کی جگہ میں موجود ہو. یہاں تک ہماری گفتگو ختم ہو چکی تھی. وَأَمَّا فِي مَجَالِ رَدِّ الشُّبْهَاتِ. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور کا ایک کام تھا رد شبہات کرنا، شبہات کو رد کرنا، وہ تشکیکات جو شک پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کرنا، وَإِجَابَ التَّسَاؤلات تمام سوالات کے جوابات دینا. فَقَدْ حَصَلَ فَرَاغُهَا بَعْدَ رَحْلَةِ النَّبِي مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ. جب ہم اس ناحیت سے دیکھتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد ایک بہت بڑا گیپ بن جاتا ہے. کیسے؟ فجاءت الیہود والنصارى تترا. لگاتار یہود و نصارہ آتے ہیں، یطرحون الاسئلہ سوال پیش کرتے ہیں، حول اصول الاسلام و فروعہ. ان کے سوال یا اسلام کے عقائد سے متعلق ہوتے ہیں، یا یہ کہ فروع اسلام سے متعلق ہوتے ہیں، اصول دین سے متعلق اور فروع دین سے متعلق. وَلَمْ يَكُنْ فِي وَسْعِ الْخُلَفَاءِ عَنْ ذَاكَ الْإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْهَا. اور خلفاء میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کا صحیح جواب دے سکیں. كَمَا يَشْهَدْ بِذَلِكَ التَّارِيخ الْمَوْجُودُ بِأَيْدِينَا. اس کی گواہی وہ تاریخ دے گی جو ہمارے درمیان موجود ہے. آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے سوالات کے صحیح جوابات جو خلفاء نہیں دے سکے. اما فی جانب سیئات المسلمین ان التفرقہ. اب مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کو تو فرقہ بندی سے بچایا جائے، والدین الانحراف، اور دین کو انحراف سے بچایا جائے.
فقد کانت الامت الاسلامیہ فی اشد الحاجہ الی من یصون دینہا عن التحریف، اس لیے کہ امت اسلامیہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس فرد کی جو دین کو تحریف سے بچا سکے، وہ ابنائہا عن الاختلاف، اور ابنائے دین کو اختلاف سے بچا سکے، ضرورت ہے۔ فإن التاریخ یشہد، لیکن تاریخ یہاں بھی گواہ بن کے کھڑی ہو گئی، علی دخول جماعت عدیدہ من احبار الیہود و رہبان النصارى، کہ مسلمانوں کی جماعت کے درمیان مختلف یہودیوں کے احبار داخل ہو گئے اور نصارہ کے رہبان داخل ہو گئے۔ جتنے یہودیوں کاہن ہیں وہ سب آ گئے، جتنے نصارہ کے رہبان ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوئے، وہ معبدی المجوس بین المسلمین، اور حد یہ کہ مجوسیوں کے جو معبد ہیں وہ بھی مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ یہ کیا ہوا؟ فراہو یدسون الاحادیث الاسرائیلیہ، وہ نے اسرائیلی احادیث کو دس کر کے ڈال دیا، والاساطیر النصرانیہ، نصرانیوں نے اپنی چیزوں کو داخل کر دیا، والخرافات المجوسیہ، اور مجوسیوں نے اپنے خرافات کو ڈال دیا، بینہم یعنی بین المسلمین، یعنی مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں تو کچھ اسرائیلی احادیث دکھائی دیتی ہیں، کچھ اساطیر نصرانی دکھائی دیتے ہیں، کچھ خرافات مجوسی دکھائی دیتے ہیں۔ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ أَن يَذْكُرَ الْإِنسَانُ مَا كَابَدَهُ الْبُخَارِي مِن مشاق وَأَسْفَارِ فِي مختلف اطفال الدولة الاسلامیہ۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان تذکر کرے تو دیکھے کہ بخاری نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، مختلف اسلامی حکومتوں کے نئے نئے اور مختلف شہروں کا سفر کیا ہے۔ وما رواہ بعد ذلك، اور اس کے بعد پھر روایتیں کی ہیں۔ فإنه الفی الاحادیث المتداولہ بین المحدثین، ہزارہا احادیث ایسی ہیں جب محدثین کے درمیان میں متداول تھی، فی الاخطار اسلامیہ، جتنے اسلامی شہر تھے ان کے درمیان، تربو علی 600,000 حدیث، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کام کیا؟ صرف 600,000 6,000 حدیثیں جمع کی، لم یصح لدیہ منہا اکثر من 4,000، جس میں سے بھی 4,000 سے زیادہ صحیح نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ كَانَ شَأْنُ سَائِرِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْأَحَادِيث، اور یہ ہر اس فرد کے سامنے مرحلہ سامنے آیا جنہوں نے بھی احادیث کو جمع کیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي صَحَّتْ عِندَهُمْ كَانَتْ مَوْضِعَ نَقْدٍ وَتَمْحِيصٍ عِندَ غَيْرِهِمْ، اور ان لوگوں نے بھی جو جن احادیث کو جمع کیا ان کو صحیح کہا ہے، وہ صحیح حدیثیں بھی ان کے غیر کے نزدیک موضع نقد میں ہے، تنقید کی جگہ پر ہیں، اصلاح کی جگہ پر ہیں، کیونکہ اصلاح کی غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا ہے، حضور نے نہیں کہا ہے جملہ، حالانکہ وہ حدیثوں کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ فَهَذِهِ الْمَجْعُولَاتِ عَلَى لِسَانِ الْوَحْيِ، یہ جتنے بھی مجعولات نئی نئی چیزیں ان کو جعل کیا گیا، بنایا گیا، گڑھا گیا، کس کی دیوان پر؟ کہ حضور سرور کائنات نے کہا، لسان وحی کے اوپر جعل کیا گیا ہے۔ جتنی حدیثیں گڑھی گئی ہیں نبی کے نام سے گڑھی گئی ہیں۔ تقلع الشریع من رأس، جو شریعت کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتے ہیں۔ وتقلب الاصول، اور جتنے قوانین ہیں ان کو منقلب کر دیتے ہیں، پہلے کچھ اصول تھے بعد میں کچھ اور ہو گئے۔ وتتلاعب بالاحکام، جتنے احکام اسلام کے ساتھ کھیل ہیں۔ وتشوش تاریخ، اور تاریخ کو تبدیل کرنا، تشویش دینے والی باتیں ہیں۔ شوش یشوش تشویشن، او لیس ھذا دلیل علی عدم وفاء الامہ بصیانۃ دینہا لرفع التشویش، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ امت نہ تو دین کو انحراف سے بچا سکی نہ تشویش سے بچا سکی؟ امت میں صلاحیت نہیں ہے کہ ایک کام کر سکے، کہ تمام چیزیں دلیل نہیں بن کے سامنے آتی ہیں، بالکل بن جاتی۔ ھذا البحث الضافی یثبت حقیقہ ناصعہ، اور یہ بحث ہمارے سامنے ایک حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ کون سی حقیقت؟ وہی عدم تمکن الامہ مع مالہا من الفضل، کہ امت اگرچہ بہت ساری فضیلتیں رکھتی ہے مگر فضیلتوں کے باوجود یہ قدرت نہیں رکھتی۔ کیسی قدرت؟ کہ من القیام بسد الفراغات الہائلہ، کہ ان تمام گیپس کو بھر سکے، التی خلفتھا رحلت النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن فراغات کو حضور سرور کائنات کی رحلت کے نتیجے میں سامنے آنا تھا۔ وَيَبْطُلْ بِذَلِكَ الْاحْتِمَالِ الثَّانِي، اور نتیجہ تھا جو دوسرا احتمال ہے وہ باطل ہو گیا۔ تجاہ التشریع الاسلامی بعد عصر رسالہ، حضور سرور کائنات کے زمانے کے بعد شریعت اسلامی کے دوسرا احتمال تھا وہ احتمال ہی باطل ہو گیا۔ تو تین احتمال، پہلا احتمال کیا تھا
کہ اللہ نے ان تمام گیپس کو بھرنے کا اہتمام نہیں کیا، وہ بھی باطل۔ دوسرا احتمال ہے کہ امت میں خود میں صلاحیت پیدا ہو گئی کہ ان تمام گیپس کو بھر سکے، یہ بھی باطل ہے۔ الاحتمال الثالث انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔